الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم. ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آمین آمین و الی غیر نہایہ. میرے محترم، میں محلے کے ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جو ابھی تک نہیں آئے، برائے مہربانی آپ دارالعلوم اہل سنت مدرسہ عظمتیہ رحیمیہ جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا ہے، جتنا جلد ہو سکے تشریف لائے اور ثواب دعائیں حاصل کریں. میرے محترم، کافی دیر سے آپ حضرات رہتے ہیں اور اپنے مدرسے کے بچوں سے کچھ نصیحتیں آپ نے سنی، کچھ نعت و منقبت کے اشعار بھی سنے. ابھی میرے بعد دارالعلوم اہل سنت مدرسہ عظمتیہ رحیمیہ کے پرنسپل حافظ و قاری فیاض صاحب کی بھی باری ہے، ان کو بھی سننا ہے. میں کچھ دیر کے لیے آپ کے سامنے اس لیے آیا ہوں کہ ضروری باتیں جو میں آپ کو بتائیں. انشاءاللہ تقریریں ہوتی رہیں گی، آپ سنتے رہیں گے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس محلے میں ایسا وقت کبھی کبھی آتا ہے، ورنہ جمعے میں وقت ملتا ہے کا ساری بات ہو نہیں پاتی. اگر آپ ساتھ دیں تو انشاءاللہ اور اگر ارادہ ہے کیونکہ میں بھی تھکا ہوں، کہیں سے آ ہی رہا ہوں. تو آپ لوگ سننا چاہتے ہیں؟ جی ہاں، انشاءاللہ ہمت بنا کر. دیکھیے یہ بار بار یہ ایسی رات ہمیں نہیں ملی جہاں اپنے نبی کا ذکر کرتے ہیں، لیکن جلنے والے جلتے ہیں. ان کو کوئی سمجھا نہیں سکتا، ان کو کوئی کتنا بھی کوشش کر لے. اللہ فرماتا ہے من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. اللہ جس کو گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے، اور اللہ جس کو ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں. قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ہم عموماً طور پہ یہ جانتے ہیں کہ قرآن نصیحت والی کتاب ہے، قرآن ثواب کمانے والی کتاب ہے، سیکھنے اور سکھانے والی کتاب ہے. لیکن اسی قرآن میں اللہ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یعنی وہ یہ کتاب ہے کہ اسی سے بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں. یعنی قرآن سے کچھ لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ قرآن سے لوگ گمراہ نہیں ہوتے. اللہ نے فرمایا، یہ ہماری بات نہیں. اور گمراہ کون ہوتے ہیں؟ جو قرآن کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اپنے طریقے سے قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ لوگ اکثر گمراہ ہوتے ہیں. قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے دل میں عشق مصطفیٰ ہونی چاہیے. نبی کی محبت دل میں ہوگی، اصحاب کی محبت ہوگی، اہل بیت کی محبت ہوگی. قرآن اگر سمجھنا ہے تو غریب نواز جیسی نگاہ، قرآن کو سمجھنا ہے تو مجدد الفیضانی جیسی نگاہ ہونی چاہیے. قرآن سمجھنا ہے تو بریلی کے اعلیٰ حضرت جیسی نظر ہونی، تب قرآن سمجھ میں آتا ہے نا. وہ ایک شاعر نے کہا تھا کہ بے عشق محمد پڑھتے ہیں یہ بخاری، آتا ہے بخاری ان کو بخاری نہیں ہے. تو پڑھنا اور سننا اور بولنا بہت چیزوں کا فرق ہوتا ہے. میرے محترم، ایک چیز میں آپ کو ایک بات بتا دوں آپ کے لیے کہ بعض لوگ ہم کو بدعتی کہتے ہیں کہ ہم یہ جلوس جو نکالتے ہیں
محفل میلاد جو سجاتے ہیں، نبی کی آمد پر جو خرچہ کرتے ہیں، تو اس کو لوگ بدعت کہتے ہیں۔ اور بدعت وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے نا، ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے۔ یعنی جو انسان بدعتی ہوگا نا وہ جہنمی ہوگا۔ اب اللہ جانے عقلوں پر کون سے پردے پڑے ہیں کہ جس انسان کو لوگ بدعتی کہتے ہیں اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بدعتی ہے وہ جہنمی ہے، اور پھر اسی جہنمی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ اب بتاؤ، جنتی کی نماز جہنمی کے پیچھے ہوتی ہے؟ ہاں، جہنم میں کون جائے گا؟ گنہگار جائے گا۔ تو یہ کہنے کہانے کی بات ہے۔ ایک بات میں آپ یاد کروں، بدعت کہتے کس کو؟ بدعت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو نبی کے زمانے میں نہ ہو، نہ صحابہ کے زمانے میں ہو، نبی اور صحابہ کے بعد جو چیز دین میں رائج کی گئی ہو، دین میں نہیں ہو، اور وہ سنت کے خلاف، یعنی نبی نے کوئی کام کیا لیکن اس کو چھوڑ کے ہم اس کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں، یا کوئی اس کا حکم قرآن اور حدیث میں ہو، اس کی اصل نہ ہو اور وہ کام ہم رائج کریں، تو اس کو بولتے ہیں بدعت۔ اب یہ بات حقیقت ہے کہ جس طریقے سے ہم نبی کی محفل سجاتے ہیں، پہلے نہیں سجائی جاتی تھی، نبی کا ذکر ہوتا تھا، صحابہ بھی نبی کا ذکر کرتے تھے، لیکن اس طریقے سے کہ جلوس نکالنا، سڑکوں پر چلنا، یہ نہیں ہوتا تھا پہلے۔ یہ بدعت ہے۔ اب اس بدعت کی کیا ہے؟ بدعت کی تین قسم ہیں۔ ایک ہے بدعت حسنہ، اچھی بدعت، ایک ہے بدعت سیئہ، بری بدعت، اور ایک ہے بدعت مباحہ، یعنی وہ ایسی بدعت جس کو کرے تو ثواب بھی نہیں، نہ کرے تو گناہ بھی۔ اب مثال دے کر میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ بدعت مباحہ کہتے ہیں جیسے میں نے یہ موبائل رکھا، یہ بدعت مباحہ، نبی کے زمانے میں موبائل نہیں تھی، اب اس کو اگر ہم رکھے تو نہ رکھے تو گناہ بھی نہیں، اور رکھے تو ثواب بھی نہیں ہے۔ موبائل رکھنا ثواب ہے؟ نہیں ہے، اور نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں۔ تو یہ چیز نبی کے زمانے میں نہیں تھی، اب ہم نے رکھی ہے تو رکھنا یہ ہمارے لیے ثواب بھی نہیں، اور نہ رکھے تو گناہ بھی نہیں، تو اس کو بولتے ہیں بدعت مباحہ، یعنی اس پہ کرنے میں نہ کوئی ثواب اور نہ کوئی گناہ ہو۔ اب بدعت سیئہ جو بری بدعت ہے، جیسے مثال کے طور پہ ہم نے گانے سننے شروع کیے۔ اب گانا نبی کے زمانے میں تو نہیں تھا، نبی کے زمانے میں بھی نہیں گانا تھا، صحابہ کے زمانے میں بھی گانے سننے کا شوق نہیں تھا، اس زمانے میں ہے، تو یہ بدعت سیئہ ہے، بری بدعت ہے، اور ایسا کرنے والا انسان گنہگار ہے۔ اب ایک ہے بدعت حسنہ، اچھی بدعت۔ اب یہ بات حقیقت ہے۔ اب انسان اپنے عقل سے بھی اگر سوچے کہ بھائی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اگر بیٹھ کے کرے تو جائز، اور کھڑے ہو کے کرے تو ناجائز کیسے ہو سکتا؟ بولے نا، قرآن بیٹھ کے پڑھنا ثواب اور کھڑے ہو کے پڑھنا گناہ ہے آج؟ تو ویسے اگر نبی پر درود ہم بیٹھ کے پڑھے تو ثواب، اور کھڑے ہو کے گناہ کیسے ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا نا۔ اب جب کھڑے ہو کے پڑھنا گناہ نہیں ہے تو روڈ پہ چلنا کوئی گناہ ہے کیا؟ روڈ پہ چلنا گناہ ہے؟ اگر روڈ پہ کوئی چل رہا ہے تو جب روڈ پہ چلنا گناہ نہیں اور نبی کی نعت پڑھنا بھی گناہ نہیں، تو پھر وہ چیز بدعت کیسے ہوگی؟ اور اگر اس کو کوئی اگر بدعت کہے تو میں کہتا ہوں کہ لے آؤ پھر قرآن، لے آؤ پھر حدیث۔ نبی کے زمانے میں قرآن میں زبر زیر نہیں لگایا گیا، نہ صحابی کے زمانے میں زبر زیر لگا، پہلے کے لوگ بغیر زبر زیر کے قرآن پڑھتے تھے، نہ حدیث کی کسی کتاب میں زبر زیر، اعراب تھا ہی نہیں۔ قرآن میں زبر زیر نہ تو نبی کے زمانے میں نہ تو صحابہ کے زمانے میں، تو جو چیز نبی کے زمانے میں نہ ہو، صحابہ کے زمانے میں نہ ہو، اگر وہ بدعت ہے تو پھر تو قرآن بھی بدعت ہے۔ اور قرآن کو اس طریقے سے جو 30 پارے میں ہم دیکھتے ہیں، یہ نبی کے زمانے میں ایسا بھی نہیں۔ نبی کے زمانے میں جب قرآن نازل ہوتا تو میرے نبی سناتے اور صحابہ اس کو یاد کر لیتے۔ نبی کے زمانے میں قرآن اس طریقے سے اس صورت میں نہیں بنایا گیا، اور نہ ہی قرآن پہ زبر زیر لگایا گیا، یہ بھی بدعت ہے۔
نبی کے زمانے میں جمعے میں ایک اذان ہوتی تھی، دو اذان نہیں ہوتی تھی. آج دو اذان ہوتی ہے نا جمعے میں، ایک پہلے ہوتی ہے اور ایک خطبے کے وقت ہوتی ہے. نبی کے زمانے میں ایک ہی اذان ہوتی تھی جمعے کی، صرف خطبے کے وقت ہوتی تھی. یہ بھی بدعت ہے. اور نبی کے زمانے میں 20 رکعت تراویح بھی نہیں ہوتی. 20 رکعت نماز تراویح نبی کے زمانے میں بھی نہیں، حضرت صدیق کے زمانے میں بھی نہیں، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ہوتی. اسی طریقے سے جمعے کی اذان نبی کے زمانے میں نہیں تھی، نہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں 2 اذان تھی، نہ عثمان غنی حضرت عثمان عمر فاروق کے زمانے میں بھی نہیں، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں. تو یہ بے وقوفی والی بات ہے. دیکھو ایک بات میں شریعت کی آپ کو بتا دوں، یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ ہر وہ چیز ہمارے لیے گناہ ہے، ناجائز ہے، حرام ہے جس کو اللہ اس کے رسول نے منع کیا. جب حدیث میں اس کا انکار آیا، قرآن میں اس سے روکا گیا تو وہ چیز حرام. اب جس چیز کا نہ انکار ہے نہ اقرار ہے. اب اگر کوئی بندہ اٹھ کے ہو کر کھڑا ہو اور کہے کہ اب اگر کوئی کہے کہ بھائی قرآن میں آلو کھانا کہاں لکھا ہے، کوئی بتا سکتا ہے کیا؟ بھائی آلو کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جائز ہے نا، آلو کی سبزی کھاتے ہیں نا. قرآن میں دکھا سکتے ہو آلو کھانا جائز ہے کہ ناجائز؟ نہ اس میں لکھا کھانے کا حکم ہے نہ کھانے کا بھی حکم نہیں. تو میلاد مصطفیٰ نبی نے نہیں منایا، یہ جو کہتے ہیں یا صحابہ نے نہیں منایا، ہم اسے نہیں مناتے. اسی لیے سنو، میلاد مصطفیٰ اللہ نے بھی منایا، رسول اللہ نے بھی منایا. اب میلاد کہتے کس کو ہے بھائی یہ تو سمجھو. میلاد ہے کس چیز کا نام؟ میلاد کہتے ہیں نبی کے پیدائش کا ذکر کرنا. یہی میلاد کہ ہمارے نبی کیسے پیدا ہوئے، ہمارے نبی کے والد کا کیا نام، والدہ کا کیا نام، ہمارے نبی کے کتنے بھائی بہن تھے یا کتنے، یہ مطلب حالات زندگی جو نبی کی ہے اس کو ذکر کرنا، اسی کو کہتے ہیں میلاد. اسی کو ہم کہتے ہیں میلاد النبی. میرے محترم بزرگوں دوستو، اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے دانا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اور یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اور میرے امام نے جب نور پر لکھنا شروع کیا، لوگ سوال اٹھاتے تھے کہ تم نبی پر سلام پڑھتے ہو، کھڑے ہو کے یا نبی سلام علیکہ پڑھتے ہو. تو بریلی کے امام نے کہا سنو، تم ہم نبی پر کہتے یا نبی سلام علیکہ، تمہیں چڑ ہوتی ہے، تم اس پہ اٹکے ہو. بریلی کے امام نے قلم اٹھایا اور لکھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اور جب لوگوں نے اس پر اعتراض کیا کہ دیکھو بریلی کا امام احمد رضا پہلے تو صرف نبی پر سلام پڑھا جاتا تھا، وہ ایک وقت میں لاکھوں سلام پڑھتا ہے. پھر اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، بریلی کے مرد مجاہد نے قلم اٹھایا، کہا سنو تم مصطفیٰ جان رحمت کی بات کرتے ہو، ہم تو وہ ہیں جو پڑھتے ہیں کعبے کے بدر و دجا، تم پہ کروڑے درود، طیبہ کے شمس و ضحا، تم پہ کروڑے درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. مانتے ہیں اس امام کو جس نے لوگوں نے نبی کے سلام پر اعتراض کیا تو کہا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اور جب لاکھوں پر اعتراض کیا تو کہا کروڑوں درود. تو وہ ہماری شان. اعلیٰ حضرت نے نور پر لکھنا شروع کیا نبی کے بارے میں. کسی نے پوچھا کہ نبی کو تم نور کہتے ہو، کہاں سے ثبوت لائے نبی کے نور ہونے کا؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اور جب نور پر لکھنا شروع کیا، اعلیٰ حضرت کی نگاہ کربلا کے سرزمین پر پہنچی. امام حسین کو دیکھا، فرمایا یہ بھی نوری ہے. حضرت زینب کو دیکھا، فرمایا یہ بھی نوری ہے. حضرت ام کلثوم کو دیکھا، فرمایا یہ بھی نوری ہے. حضرت لیلا بانو کو دیکھا، فرمایا یہ بھی نوری ہے. حضرت عباس علمبردار کو دیکھا، فرمایا یہ بھی نوری
تھی، غریب نواز کو دیکھا، فرمایا یہ بھی نوری ہے، صابر کمیلی کو دیکھا، فرمایا یہ بھی نوری ہے، مخدوم پاک کو دیکھا، فرمایا یہ بھی نوری ہے۔ جہاں جہاں میرے امام نے نظر ڈالی، جہاں جہاں آل رسول کو نظر پڑی ہے، سب کو نوری کہا، اور آخر میں یہ فرمایا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت۔ تو ہم اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جس میں نبی نور نہیں ہے، نبی کی ایک ایک اولاد نور ہے، نبی کا ایک ایک گھر کا ایک ایک چراغ نور ہے۔ ہم نبی کو بھی نوری کہتے ہیں، اور جس سے نبی کو نسبت ہو اس کو بھی نوری کہتے ہیں۔ ارے نبی کو نوری کہنے سے تمہیں ڈر لگتا ہے؟ معاذ اللہ، حد تو تب ہو گئی جب لوگوں نے یہ سوال اٹھا دیا کہ معاذ اللہ نبی کے والدین جہنم میں جائیں گے، نبی کے ماں اور باپ جہنمی ہیں۔ کچھ ایسے فرقے بھی ہیں دنیا میں جو نبی کے والدین کو جہنمی کہتے ہیں، حضرت آمنہ کو اور حضرت عبداللہ کو۔ ذرا سوچو کیا ایمان ہے، یا تم اپنے نبی کو اس قدر گرا ہوا سمجھتے ہو کہ نبی جس ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہے ہو اس کو جہنم میں جانا پڑا؟ جس نبی نے جس ماں کے سینے سے دودھ پاک دودھ پیا ہو اس ماں کو جہنم میں جانا پڑے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ روٹی بنا رہی تھی، روٹی نبی پر تشریف لائے، دیکھا حضرت عائشہ روٹی بنا رہی، میرے نبی فرماتے عائشہ آج روٹی میں بناتا ہوں۔ ہمارے گھر میں لوگ کام کرنے میں شرماتے ہیں نا، گھر میں کام میں شرمانا نہیں چاہیے، نبی فرماتے روٹی میں بناتا ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے روٹی بنانے شروع کی، نبی روٹی بناتے گئے لیکن روٹی کچی نکلتی، تندور میں ڈالتے روٹی کچی نکلتی۔ حضرت عائشہ جب کچھ دیر بعد آتی ہے دیکھتی ہے کہتی یا رسول اللہ ساری روٹی کچی، ایک بھی روٹی پکی نہیں، آخر بات کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے عائشہ اس روٹی کو تم آج نہیں قیامت تک اگر تندور میں رکھو گے پھر بھی یہ پکنے والی نہیں ہے، یہ کچی رہے گی۔ حضرت عائشہ کہتے کیوں؟ تو میرے نبی فرماتے عائشہ اس روٹی کو میرے ہاتھ سے نسبت ہو گئی، اس آٹے کو تمہارے نبی نے ہاتھ لگا دیا۔ ارے مسلمانوں، جس آٹے میں مصطفیٰ جان رحمت کا ہاتھ لگ جائے اس آٹے کی یہ شان ہے کہ دنیا کی آگ اسے نہیں جلا سکتی۔ تو جس ماں کی گود میں، جس ماں کے پیٹ میں پورا نبی 9 مہینے رہا ہو اس ماں کو جہنم کی آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ تم نبی کی بات کرتے ہو، میرے نبی کون ہے؟ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اگر آپ سننا چاہتے تو میرا بھی مجاز ہے سنانے کا، سنیں کیا؟ انشاءاللہ بولے انشاءاللہ، جب تک سنا جی آپ کو نہیں آنا، لیکن میں تھوڑا بیمار بھی ہوں، تھوڑا بخار میں مجھے لگا، لیکن اگر آپ سپورٹ دیں گے سناؤں گا انشاءاللہ۔ پتا نہیں پھر کل کا سورج میں دیکھوں کہ آپ نہ دیکھوں کیا ہے نا، تو آج ہی کی رات ہے، آخری رات سمجھ کے سنیے، ہے نا، موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں کب آئیے کب لوٹ جائے ہمارے، ہاں تو آج ہی سن لیں انشاءاللہ۔ درود شکریہ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال اللہ نے اس دنیا میں جتنی چیزوں کو پیدا کیا وہ سب ہمارے لیے نعمت ہے کہ نہیں؟ ہے نا، ساری چیزیں نعمت، چاہے وہ اولاد کی شکل میں ہو، مال کی شکل میں ہو، زمین اور جائیداد کی شکل میں ہو، زمین کی شکل میں، اللہ نے جتنی چیزیں دی، اولاد دیا اللہ نے، کوئی احسان نہیں جتایا، کہا دے دے۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی، احسان نہیں جتایا۔ اللہ نے ہمیں ایمان جیسی دولت سے نوازا، احسان نہیں جتایا۔ اللہ نے قرآن جیسی پاک کتاب عطا کی، احسان نہیں۔ زمینوں کا مالک ہمیں بنایا، احسان نہیں۔ ہمارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، کوئی احسان نہیں۔ آسمان کا سامیانہ بنایا، کوئی احسان نہیں۔ اللہ نے تاروں سے آسمانوں کو سجایا، کوئی احسان نہیں۔ اللہ نے ہمیں اولاد کی شکل میں اتنی بڑی دولت دی، کوئی احسان نہیں۔ اللہ نے ہمیں عقل دیا، کوئی احسان نہیں۔ اللہ نے ہمیں دنیا کی تمام نعمتوں سے نوازا،
کوئی احسان نہیں جتایا کہ اے مومنو ہم نے تمہیں جان دیا تم پر احسان کیا، تمہیں اولاد دی تم پر احسان کیا، تمہیں زمین و جائیداد دیا تم پر احسان کیا، تمہارے لیے آسمان کا شامیانہ لگایا تم پر احسان کیا، تمہارے لیے بارش برسائی تم پر احسان کیا، تمہارے لیے زمین کے اندر سے پودے پیدا کیے تم پر احسان کیا۔ نہیں مسلمانوں، اللہ نے اتنی دولت دی، کبھی احسان نہیں جتلایا کہ میں نے تم پر احسان کیا اولاد کی شکل میں نے تم پر احسان کیا، بیوی کی شکل میں نے تم پر احسان کیا، بچوں کی شکل میں، روٹی کی شکل میں نہیں، دنیا کی تمام دولتیں دی، احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب میرے نبی کی آمد ہوئی ہے، جب میرے مصطفیٰ جان رحمت کی آمد ہوئی، جب نبی کو بھیجا، جب اس دنیا میں نبی آئے ہیں، اللہ اکبر، قرآن گواہ ہے، قرآن اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ نبی جب اس دنیا میں آئے ہیں، اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اے مومنو سنو، تمہیں اولاد دی کوئی احسان نہیں کیا، تمہارے لیے زمین بنائی کوئی احسان نہیں، تمہارے لیے چاند و سورج بنائے کوئی احسان نہیں، دنیا کی ساری چیزیں تمہارے لیے بنائی ہے کوئی احسان نہیں کیا۔ لیکن ایک بات سننا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اے مومنو، اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہارے اندر ایک عظمت والا رسول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ نے جب نبی کو بھیجا نا ہمارے بیچ، تب کہا کہ آج میں نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں ایک عظمت والا رسول دیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین۔ تو بھائی خوشی کون منائے گا؟ خوشی کون منائے گا؟ آیت کو تو سمجھو، کیا اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے مومنوں پر احسان کیا ہے نا۔ احسان کس پہ کیا اللہ نے؟ مومنوں پہ۔ تو پھر اللہ فرما رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ کا فرمان ہے قرآن میں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ تم اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ اللہ تمہیں کچھ دے تو اس کا چرچا، خوب چرچا کرو۔ اور میرے سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس حال میں تمہیں رکھا اس حال کو ظاہر کرو، یعنی اگر تم امیر ہو تو اچھے کپڑے پہنو، اچھا کھانا کھاؤ، تاکہ لوگوں کو لگے کہ اللہ نے اس کو دیا، یہ اللہ کا برگزیدہ ہے تو اللہ نے اسے عطا بھی کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں جو نعمت دی جائے اس پر اظہار کرو۔ اور ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ ہمارے لیے زمین کوئی معنی نہیں رکھتی، ہمارے لیے آسمان کوئی بڑی نعمت نہیں ہے، ہمارے لیے یہ ساری چیزیں تو نعمتیں ہیں، لیکن ان سب سے بڑی نعمت اللہ نے اگر کوئی ہمیں دی ہے تو وہ نبی کی ذات ہے۔ نبی سے بڑی نعمت ہمارے لیے کوئی نہیں، نبی کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اب میرے محترم، ہم مسلمان کب ہوتے ہیں؟ جب کلمہ پڑھتے ہیں، یہی نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کوئی بھی کتاب اٹھا لو، کسی بھی حدیث کی کتاب، کوئی مائی کا لال مجھے دکھا دے کہ نبی نے کسی کو ایسے کلمہ پڑھایا، نبی نے کبھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھایا ہے؟ یہ کلمہ بھی بدعت ہے بھائی جو ہم پڑھتے ہیں۔ نبی نے پڑھایا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ میرے نبی نے کلمہ جن کو پڑھایا، کیا پڑھایا؟ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ تم کہو کہ اللہ ایک اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور ہم پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اب یہ لا الہ الا اللہ ہے کیا چیز؟ اس کو اگر سمجھنا ہے تو اس سے پہلے ہمیں محمد رسول اللہ کو سمجھنا۔ محمد رسول اللہ کو نہیں سمجھو گے، لا الہ الا اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لا الہ الا اللہ یہ کانسیپٹ ہے کیا، اس کو سمجھنا ہے تو محمد رسول اللہ کو سمجھنا ہے۔ اور اگر محمد رسول اللہ کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے آل رسول کو سمجھنا ہے۔ نبی کی ذات کو سمجھنے کے لیے نبی کی آل کو سمجھنا، اور نبی کی آل کو سمجھنے کے لیے نبی کے اصحاب کو سمجھنا، اور ان کو سمجھنا ہوگا جنہوں نے ان کا زمانہ پایا، جنہوں نے اپنی نگاہوں سے ان کو دیکھا۔ تو یہ کڑی وہاں سے جڑی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ میں تم سے راضی رہوں، تو تم سے اگر نبی راضی ہے تو میں راضی ہوں، اور نبی کہتے ہیں میں اسی سے راضی ہوں جس سے میرا حسین راضی ہے۔ انا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو جو حسین کا ہے وہ میرا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے دیکھو بات کہاں سے، اللہ کا فرمان ہے کہ اگر نبی تم سے راضی ہے تو میں راضی، اور نبی فرما رہے کہ میرا حسین جس سے راضی میں اس سے راضی، اور میرے امام فرما
ہے کہ میری اولاد جس سے راضی میں اس سے راضی. ہاں تو کڑی کہاں سے؟ نبی کی صرف اللہ کی رضا ہمیں چاہیے نہیں، اللہ کے ساتھ نبی کی رضا ضروری ہے. اسی لیے تو علامہ اقبال نے اپنے آخری شعر میں جب ان کا انتقال ہوا نا، یہ آخری شعر تھا ان کا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لو. تو اب یہ محمد رسول اللہ ہے کیا چیز؟ محمد رسول اللہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے مسلمانوں، اور اسی محمد رسول اللہ کو سمجھ جائیں گے سارا معاملہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں 99 خداؤں کی عبادت کی جاتی ہے. کتنے خداؤں کی؟ 99. اور حضرت ابراہیم کون ہے؟ یہ ہمارے نبی کے دادا حضرت ابراہیم، ہمارے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پیدا کیے. تو حضرت ابراہیم کے زمانے میں 99 لوگ خداؤں کی عبادت کرتے تھے. اب اس وقت کا ماحول ایسا تھا کہ لوگ اپنے عقل کے مطابق اپنا خدا بناتے تھے، یعنی جس کو جو چیز طاقتور لگتی تھی اس کو وہ خدا بنا دیتا تھا. اب کسی نے زمین کو دیکھا کہ یہ زمین اتنی بڑی ہے، اس پہ بڑے بڑے پہاڑ لگے ہوئے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بنی ہیں، بڑے پیڑ پودے ہیں، تو کہا کہ یہ زمین بہت طاقتور ہے. تو لوگوں نے اس زمین کو خدا بنایا. اور جب اسی زمین کی مٹی کا پتلا بنایا گیا اور اس پتلے پر جب پتھر سے مارا گیا تو پتھر نے مٹی کو توڑ دیا. ظاہر سی بات ہے پتھر مٹی کے مقابلے میں زیادہ مضبوط سخت ہے. تو لوگوں نے دیکھا کہ یار مر گیا جو کمزور ہو وہ خدا تو نہیں ہو سکتا. اب لوگوں نے پتھر کو خدا بنایا. اب جب پتھر کو کا پتلا بنایا گیا اور پتھر کو پوجا گیا، حضرت ابراہیم کے زمانے میں آپ نے وہ قصہ سنا ہوگا ابابیل کا. یہ ایک قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا کہ وہ جا کے بابل میں وہاں جہاں حضرت ابراہیم نے مورتیوں کو توڑا. تو جب یہ پتھر کا مورتی بنایا گیا تو اس کے اوپر جب لوہے سے مارا گیا تو لوہے نے پتھر کو توڑ دیا. اب لوگوں نے کہا کہ یہ پتھر خدا نہیں یہ لوہا. تو لوگوں نے لوہے کی پوجا کی، لوگوں نے لوہے کو خدا بنایا. اور جب کسی لوہے کو آگ میں پگھلا دیا، اسی لوہے کو آگ نے جب جلا کر راکھ کر دیا تو اب لوگوں نے کہا کہ یہ لوہا خدا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ تو اپنا وجود ہی نہیں سنبھالتا. تو لوگوں نے آگ کی پوجا کی. اور اسی آگ کو جب پانی نے بجھایا تو لوگوں نے پھر پانی کی پوجا کی. کہا کہ یہ آگ جو خدا نہیں ہے یہ پانی خدا. یہ ساری چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھو گے تبھی سمجھ میں آئے گا کہ محمد رسول اللہ کی ذات کیا ہے، نبی کی ذات ہے کس چیز کا نام. اب جب آگ کو پانی نے بجھایا لوگوں نے پانی کی پوجا کی، پانی کو خدا بنایا. لیکن ایک وقت آیا جب پانی میں زلزلہ آیا، پانی نے ابال مارا، اچھال مارا، پانی اڑنے لگا. تو لوگوں نے کہا کہ جو اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا وہ خدا کیسے ہو سکتا. پھر لوگوں نے آسمان کی طرف دیکھا، آسمان کو دیکھا، اتنا بڑا آسمان بغیر کسی کھمبے کے رکا ہے، بغیر کسی سپورٹ کے کھڑا ہے. کہا کہ یہی خدا ہے. لوگوں نے آسمان کو نہیں خدا. یہ حضرت ابراہیم کے زمانے کی بات. لوگوں نے آسمان کو خدا مانا. لیکن جب یہی رات کی تاریکی آئی اور چاندنی 14ویں رات کا چاند جب نکلا اور اس کی روشنی نے پورے آسمان کو گھیر لیا، پورے روئے زمین میں اجالا ہی اجالا ڈال دیا. لوگوں نے کہا سنو یہ آسمان خدا نہیں ہے، اس کو تو روشنی کوئی اور دیتا ہے، اس سے تو کسی اور کو اجالا ملتا ہے، یہ چاند ہمارا خدا. لوگوں نے چاند کو خدا مانا. اور جب چاند ڈوب گیا اور سورج نکلا، جب صبح کی سفیدی نمودار ہوئی اور سورج جب نکلا اور سورج کی روشنی کے آگے چاند کی روشنی پھیکی پڑ گئی، سورج زیادہ اجلا ہوا تو لوگوں نے سورج کو خدا مانا. کہا کہ یہ سورج خدا ہے. اب لوگ اپنے عقل کے مطابق خدا مان رہے ہیں، کوئی کسی کو خدا مان رہا ہے، کوئی کسی کو خدا مان رہا ہے. لیکن وہی 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، وہی دوشنبہ کا دن ہے، صبح صادق کا وقت ہے، میرے نبی اس دنیا میں تشریف لائے. یاد رکھنا ذہن میں، لوگوں نے کس کو خدا مانا؟ پیڑ کو، زمین کو، آسمان کو، چاند کو، سورج کو، مٹی کو، آگ کو، پانی کو، سب کو خدا مانا. جب یہ آمنہ کے لال اس دنیا میں آئے، یاد ہے معلوم ہے اللہ نے اپنے نبی کو دن میں کیوں نہیں پیدا کیا، یا میرے نبی کو رات میں کیوں نہیں پیدا کیا؟
میرے نبی صبح کے وقت کیوں تشریف لائے؟ اس کے بارے میں ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ میرے نبی کی شان اتنی اعلیٰ ہے، اتنی بلند ہے کہ اگر اللہ اپنے نبی کو رات میں پیدا کرتا تو رات دن سے کہتا ہے دن تیری کوئی حقیقت نہیں ہے کیونکہ نبی مجھ میں تشریف لائے، اور اگر میرے نبی دن کے اجالے میں آتے تو دن رات سے کہتا اے دن تیری کوئی حقیقت نہیں ہے کیونکہ نبی مجھ میں تشریف لائے ہیں۔ اس لیے میرے رب نے اپنے نبی کو ایسے وقت میں پیدا کیا، صبح صادق کے وقت میں، کہ رات کی تاریکی جاتے جاتے رخ مصطفیٰ دیکھ لے اور دن کا اجالا آتے آتے رخ مصطفیٰ، نہ دن کو رات سے شکایت ہو نہ رات کو دن سے شکایت۔ تو یہ نقطہ اور یہ نظر کون نکالتا ہے؟ جس کے دل میں نبی کی محبت ہو۔ جس کے دل میں محبت نہ ہو پھر وہ وہی کہتے نبی ہماری طرح۔ بھائی محبت کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے، محبت کے لیے عاشقوں سے دلیل نہیں مانگی جاتی ہے۔ عاشق تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے معشوق کے لیے آگ میں کود جاتے ہیں، وہ دلیلوں پہ نہیں چلتے، محبت میں دلیل مانگتے ہو، اور وہ بھی نبی کی محبت کے لیے دلیل چاہیے۔ ارے اگر جس دن ہم اپنی زبان سے کہیں کہ اللہ سے بڑے ہمارے نبی، تب ہم مسلم ہوں گے، تب ہم کافر ہوں گے۔ نبی کی تعریف تو جتنی مرضی، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایسے محدث گزرے ہیں جن کو ہر شخص مانتا ہے، کوئی بھی طبقے کا ہو سب مانتا ہے، کیونکہ ہندوستان میں حدیث لانے والے سب سے پہلے یہی ہے، حضرت عبدالحق شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سے پوچھا نبی کی تعریف کرے تو کیسے کرے؟ تو حضرت عبدالحق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنو، اگر تمہیں نبی کی تعریف کرنا چاہتے ہو، پورے زمین میں جتنے درخت ہیں نا سب کے تم قلم بنا لو، اور پورے زمین کو کاغذ بنا لو، اور جتنا پانی ہے سمندر کا سب کو روشنائی بناؤ، اور تمہاری پانی سمندر کے سارے پانی ختم ہو جائیں گے، زمین کا پورا کاغذ ختم ہو جائے، پیڑ کے سارے قلم ختم ہو جائیں گے، پھر بھی تم محمد کے میم کی بھی تعریف نہیں کر سکتے۔ وہ میرے نبی کی شان ہے۔ تو میرے محترم میں عرض کیا کر رہا تھا کہ ہمارے نبی جب میرے نبی نے اعلان نبوت کیا، میرے محترم لوگ دیکھو کس کو جانوروں کو بھی لوگوں نے خدا مانا تھا۔ اب دنیا نے دیکھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے دائی حلیمہ کے گھر میں، دائی حلیمہ کے گھر آپ گئے تو آپ بکریاں چلایا کرتے تھے نا، میرے نبی حضرت دائی حلیمہ کی بکری چلا دی۔ ایک دن حضرت دائی حلیمہ کی بکری کو شیر لے گیا پکڑ، جنگل کا شیر تھا، پکڑ کے لے گیا۔ بھائی کو شیر تھا، اس کو معلوم تھا کہ یہ نبی ہے۔ حضرت دائی حلیمہ کی بکری کو نبی چرانے جاتے تھے جنگل میں، روز جاتے تھے، جنگلی جانور اس وقت آتے تھے نبی کے پاس، اور نبی کی بکریوں کے ساتھ جانور بھی چار کرتے تھے، جنگلی جانور، درندے جانور۔ ایک مرتبہ نبی کی طبیعت خراب ہوئی، میرے نبی نہیں گئے بکری چرانے، شیر بکری کو اٹھا کر لے گیا۔ اب سارے لوگ پریشان تھے، آئے دائی حلیمہ کے پاس، کہا حلیمہ آج تیری بکریوں کو شیر نے پکڑ لیا، اور وہ بکری ہے جو سب سے زیادہ دودھ دیتی ہے، اس بکری کو شیر نے پکڑا ہے۔ حضرت دائی حلیمہ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا غضب ہوا، میرے پاس سے کوئی ذریعہ تھا اور اسی کو بکری نے پکڑ لیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت دائی حلیمہ جو ہے آپ جاتی ہیں اور نبی کی بارگاہ، نبی کو اپنے ساتھ لی اور جنگل گئی۔ میرے مصطفیٰ جنگل میں پہنچے اور آپ نے آواز لگائی، کون ہے جس کے اندر اتنی ہمت ہے جو میری بکری کو پکڑ کے لے گیا؟ شیر بکری کی طرح تم ہلاتا ہوا نبی کی بکری کو لے کر آیا، اور کہا یا رسول اللہ ہم نے 2 دن سے آپ کا دیدار نہیں کیا تھا، اے میرے آقا ہم نے آپ کی بکری اس لیے نہیں چڑھائی تھی، اس لیے نہیں پکڑا تھا کہ اسے کھانا ہو، ارے ہم نے تو بکری اس لیے لی تھی کہ اس بہانے مجھے نبی کا دیدار نصیب ہو، ہم نے آپ کی زیارت کے لیے آپ کی بکری چڑھائی تھی۔ تو یہ ایک واقعہ گزرا۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت کرتے